السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کا دوسرا پارٹ نماز کے حکم سے متعلق ہے۔ نماز کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے دین میں، شریعت میں، قرآن کریم میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں، امت کے سلف کی زندگیوں میں نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کا حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان پر جو بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اس میں سوائے شرعی اعذار کے کسی بھی طرح سے کوئی رخصت نہیں ہے۔ اس حکم سے وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہوں یا نفاس کی حالت میں ہوں وہی مستثنیٰ ہیں۔ بقیہ تمام لوگوں پر جو بھی مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان کے اوپر نماز فرض ہے، واجب ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل اس سلسلے میں بہت سارے موجود ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اسی بات کا صرف حکم دیا گیا ہے کہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف مائل ہو جائیں اور صلاۃ قائم کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی ٹھوس دین ہے۔ تو یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی تین اہم اور بنیادی باتوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اخلاص عبادت، خالص بندگی، اسی طرح سے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، نمبر 2، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، تین باتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے اور اس میں وقت کی بھی تعیین ہے، وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ مومنوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فرضیت بھی ہے اور وقت کے ساتھ فرضیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ان دونوں آیتوں سے بہت ہی واضح طور پر نماز کی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ دیگر بہت ساری آیات بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو اگر دیکھا جائے، سنت کے ذخیرے کو، تو بے شمار احادیث نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک روایت ہمارے سامنے بہت ہی مشہور ہے، معروف ہے اور نماز کی فرضیت کو واضح کرنے میں نہایت ہی صریح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا تو آپ نے بہت ساری باتیں بطور نصیحت، بطور تاکید فرمائی تھیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب یہ یمن کے لوگ، اہل کتاب، یہود و نصارہ اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کی توحید کے اقرار کر لیں، شہادتین کو تسلیم کر لیں، تب تم انہیں بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں۔ تو دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ فرضیت کی بہت ہی واضح دلیل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرنی ہے، جس بات کا اہتمام کرنا ہے، وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دیگر بہت ساری احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مشہور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، 5 چیزوں پر دین کی بنیاد رکھی گئی ہے، 5 ارکان پر، 5 ستونوں پر۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے قابل نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، اور پھر بقیہ 3 ارکان کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 5 صلوات كتبهن الله على عباده فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنة الى آخر الحدیث۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں۔ جو بندہ ان تمام نمازوں کو، ان 5 نمازوں کو بغیر ان کے حق کو ضائع کیے ہوئے یا حق کی تخفیف کیے ہوئے، استخفاف کیے ہوئے، اسے معمولی اور ہلکا سمجھتے ہوئے جو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے یہ وعدہ ہے، اللہ کے یہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیث بھی بہت ہی واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ نماز فرض ہے، اور اس میں سے نماز کے حقوق کی پامالی یا اس کے استخفاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو ضائع نہیں کرے گا، اس کے حق کو پامال نہیں کرے گا، بلکہ پوری کوشش کرے گا کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کر سکے۔ البتہ کبھی بشری تقاضے کے مطابق کچھ کمی رہ بھی جائے گی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ضمانت ہے، عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیث اور یہ حدیثیں اور اس سے پہلے آیتیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ کتاب و سنت کی ان دلیلوں کے بعد اجماع ایک بہت ہی بنیادی مصدر ہے شریعت کے احکام کو ثابت کرنے کا۔ اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنت کے بعد ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے، متفقہ فیصلہ ہے ساری امت کا کہ 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں ایک مسلمان کے اوپر فرض ہیں۔ اس فرضیت سے صرف اور صرف حیض کی حالت میں جو عورتیں ہوتی ہیں، نفاس کی حالت میں یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، ان ایام میں جو عورتیں ہوتی ہیں، ان 2 قسم کی عورتوں کا استثناء ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ناقص الدین ہوتی ہیں، یعنی عقلی اعتبار سے ان میں نقص ہوتا ہے اور دین کے اعتبار سے ان میں نقص ہوتا ہے۔ جب دین میں نقص کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی وما نقصان دینہا، دین میں نقص کی کیا وجہ ہے، کس اعتبار سے آپ فرما رہے ہیں کہ دین میں کمی ہے عورت کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الیست اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا عورت کا مسئلہ یہ نہیں ہے شریعت کے اندر کہ جب وہ حالت حیض میں ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے، یعنی نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، قبول ہو سکتی ہے، اور نہ وہ روزہ اس حالت میں رکھ سکتی ہے اور اس کا روزہ قبول ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نماز کی فرضیت مکمل طور پر ساقط ہے، جبکہ روزے کی فرضیت اس حالت میں ساقط ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ چند دلائل ہیں نماز کی فرضیت کے وجوب کے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی فرضیت کا یہ متفقہ جو عقیدہ ہے کتاب و سنت کا، اسے عقیدے کی حیثیت سے بھی تسلیم کرنے اور اسی اعتبار سے اس کی فکر کرنے اور عملی طور پر اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شہر سیام میں، ماہ سیام میں خصوصیت کے ساتھ جہاں ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں روزے سے کہیں زیادہ اس کی فرضیت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہمیں نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا اہتمام کریں۔ لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن جب سوتے ہیں تو نمازوں کو بھی بسا اوقات ضائع کر دیتے ہیں۔ وقت گزاری کے لیے جب کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں تو بھی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی طرح سے شریعت اور دین کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکام کی درجہ بندی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان درجات کا، ان مرتبوں کا خیال کرتے ہوئے ان فرائض و واجبات کی ارکان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔